السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ سب چلے جائیں گے ایک بے نام منزل کی طرف، گھر کی تختی کی جگہ کتبے لگے رہ جائیں گے۔ جنرل پرویز مشرف سپرد خاک ہوئے اور جنرل پرویز مشرف کے انتقال کے بعد ان کی تدفین کے عمل تک جو مباحث پورے پاکستان میں چھڑے ہیں وہ اب زیادہ طاقت اور توانائی سے اگلے کچھ عرصے تک زیر بحث رہیں گے۔ جنرل پرویز مشرف کی انتقال اور تدفین کے اس عمل کے دوران دو بڑے معاملات زیر بحث رہے۔ ایک، جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے سینٹ میں یعنی ایوان بالا میں تعزیت کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر سوائے تحریک انصاف کے تمام سیاسی جماعتوں نے اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور اعلانیہ یہ کہا کہ ہم جنرل پرویز مشرف کے لیے کوئی تعزیتی دعا نہیں کریں گے۔ اس دوران سینٹ میں تحریک انصاف کے قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم صاحب نے کھڑے ہو کر ایک سیاسی انداز کی دعا کی۔ تعزیت کے لیے ان کی دعا کے الفاظ محض ایوان بالا میں موجود سیاستدان اور دیگر جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کے خلاف ایک رد عمل کی نفسیات رکھتے تھے۔ اس کے اندر تعزیت کا وہ درد اور جنرل پرویز مشرف کے انتقال کا کوئی احساس موجود نہیں تھا۔ اس پر میں آخر میں بات کروں گا کہ تحریک انصاف کے رہنما جب جنرل پرویز مشرف کے لیے دعا کر رہے تھے تو وہ اپنے سیاسی بیانیے کی آپ تردید کیسے کر رہے تھے۔ ایک دوسرا پہلو جنرل پرویز مشرف کی نماز جنازہ سے متعلق ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی نماز جنازہ کے شرکا کے حوالے سے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور اس ضمن میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بار بار نقل کیا جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ایک خاص تناظر میں تھا جس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، مگر سوشل میڈیا میں چھڑی یہ بحث دراصل نماز جنازہ کے ان شرکا کے حوالے سے تھی جو محدود تعداد میں تھے اور جو مخصوص قسم کی شناخت رکھتے تھے۔ مثلا جنرل پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں کچھ ریٹائرڈ فوجی سربراہان نے شرکت کی، جن میں جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حاضر فوجی افسران بھی شریک تھے۔ ظاہر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے علاوہ کراچی میں موجود کچھ اہم فوجی افسران بھی اس میں شریک تھے۔ سیاسی رہنماؤں میں جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان میں وہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے فیض یافتہ تھے یا ان سے منفعت اٹھانے والے تھے۔ ان میں سے بیشتر کا سیاسی مستقبل جنرل پرویز مشرف کی معیت، رفاقت یا شراکت کے باعث بن سکا۔ کراچی سے نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں میں زیادہ تر لوگ MQM سے تعلق رکھتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں MQM ایک مکمل پرویز مشرف کی طفیلی جماعت بن چکی تھی اور یہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں سب سے زیادہ فوائد سمیٹے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں MQM کچھ ایسے تنازعات کا حصہ بنی جس کے اثرات ہماری بعد کی سیاسی تاریخ پر مرتب ہوئے اور جس ماضی کو یاد کرتے ہوئے اب بھی لوگ سراسیمہ ہو جاتے ہیں اور MQM سمیت تمام افراد اس ماضی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، مگر MQM کے کچھ رہنماؤں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جہاں تک ریٹائرڈ فوجی سربراہان کا تعلق ہے تو ان میں سے 3 فوجی سربراہان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جنرل اسلم بیگ تھے۔ جنرل اسلم بیگ پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کے ناقد رہے ہیں، جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی وہ تھے جنہوں نے وہ جادوئی چھڑی جو فوجی سربراہ کی ہوتی ہے وہ جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ سے ہی لی تھی۔ یہی نہیں بلکہ بعض تجزیہ کار تو یہ تک کہتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے فوجی سربراہ کی وہ جادوئی چھڑی جنرل پرویز مشرف سے لی نہیں تھی بلکہ چھینی تھی۔ اس کا سبب پس منظر کے وہ حالات ہیں جن میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کے خلاف ایک زبردست تحریک چلی تھی اور اس تحریک میں وکلا نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ جسٹس افتخار چودھری کی قیادت اور وکلا قیادت میں چلنے والی وہ تحریک جسے ہماری سول سوسائٹی نے بے
پناہ حمایت دی تھی، اور پاکستان کی عصری تاریخ میں ایسی گرمجوش تحریک کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ تحریک بھی دراصل جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ہلا شیری کا نتیجہ تھی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ہی دراصل جسٹس افتخار چودھری کا ہاتھ تھپتھپایا تھا اور انہیں جنرل پرویز مشرف کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا تھا۔ اس تناظر میں ہمارے آج کے حالات کے حوالے سے جو ایک تعلق نکلتا ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو سول بالادستی کا خواب دیکھتے ہیں یا سیاست میں کسی آدرش کے قائل ہے، کسی آئیڈیلزم کا حصہ ہے، وہ مجبوراً یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہماری سیاسی قوتیں سول بالادستی کا خواب پورا کرنے کے لیے وہ مطلوبہ کردار مہیا کیوں نہیں کر پاتی، اور ہم ایک عوامی جمہوری تحریک برپا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہیں۔ آخر کیوں ہمیں سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اور ہم جس سول بالادستی کا خواب دیکھتے ہیں اور جس بالادستی کے خلاف دیکھتے ہیں اور جس قوت کے خلاف دیکھتے ہیں، انہی کے اندر کی قوتوں کے ساتھ ایک تال میل بنانے پر کیوں مجبور رہتے ہیں، اور پاکستان میں ایسا کیوں ہے کہ نظم حکمرانی کا یہ معاملہ حل نہیں ہو پاتا۔ آخر کیوں ہمارے سیاستدان ایک ایسا کردار مہیا کرنے کے قابل نہیں کہ جو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور سیاسی طور پر پاکستان کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جائے۔ اس سے قطع نظر جنرل اشفاق پرویز کیانی جو جنرل پرویز مشرف کے خلاف اس تحریک اور اس کھیل کا حصہ رہے تھے ماضی میں، وہ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے جنازے میں شرکت کرنے والے تیسرے اہم سابق فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج کے سیاسی بندوبست کے اصل نگران تھے۔ انہوں نے ہی شہباز شریف کی حکومت لانے اور عمران خان کی حکومت رخصت کرنے میں پس پردہ سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا۔ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اس پورے سیاسی کھیل کو رچایا تھا۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی توپوں کا ہی ہدف نہیں، بلکہ اگلی سیاست کے لیے خود نواز شریف اور پی ایم ایل این کی سیاست کے لیے بھی ایک حکارت کا موضوع بن رہے ہیں۔ الغرض جنرل پرویز مشرف کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے لوگوں میں سے بیشتر وہ ہیں جو پاکستان میں عمومی طور پر کوئی بہت زیادہ پسند کیے جانے والے لوگ نہیں ہیں، اور جو مختلف حوالوں سے عوامی سطح پر بھی کوئی اچھا تصور، تاثر، شبیہ یا چھوی نہیں رکھتے۔ اسی پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر میں جنرل پرویز مشرف کی نماز جنازہ کے تناظر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول دہرایا گیا کہ ہمارے جنازے ہی فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا ایک پس منظر ہے، وہ عباسی خلفاء کے دور میں مزاحمت کا ایک استعارہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اس دور کے حکمرانوں کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت کی تھی اور اصل اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس زمانے کے ان مولویوں اور اس دانشور طبقے کے خلاف بروئے کار آئے تھے جنہوں نے اپنی فکر کو حکمرانوں کی تحویل میں دے دیا تھا۔ اس زمانے میں اسلامی تعلیمات کو حکمرانوں کی مرضی سے مسخ کرنے کے چلن کے خلاف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی تھی۔ ایک فتنہ عقیدہ خلق قرآن کا بھی پیدا ہوا تھا جس کے خلاف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مضبوط دلائل کے ساتھ بھاڑ لگائی تھی۔ چنانچہ امام رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ 28 سے 30 مہینوں تک جیل میں رہے اور زندہ میں ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ بالآخر 28 یا 30 مہینوں کے بعد جب ان کی رہائی عمل میں آئی تو اس روز بھی جس روز ان کی رہائی عمل میں آئی تھی ان پر 80 کوڑے برسائے گئے تھے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے حکمرانوں کے خلاف عزیمت کا ایک جبل بن کر کھڑے رہے۔ انہیں جس وقت رہا کیا گیا وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ امام کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں میں صرف حکمران شامل نہیں تھے بلکہ حکمران اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ تھے جو نظم حکمرانی کی اس زنجیر کا حصہ رہتے ہیں۔ ان میں چیف جسٹس، اس وقت کے درباری علماء اور اسٹیبلشمنٹ کے ہرکارے بھی شامل تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماحول میں یہ فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا۔
चुनाचा उस वक्त के चीफ जस्टिस अहमद बिन अबी दाऊद का जब इंतकाल हुआ तो उसमें चंद ही लोग शरीक हुए थे, और उस वक्त के जितने भी लोग एक एक करके इंतकाल करते गए तो उनके जनाजों में लोगों ने कोई शिरकत नहीं की। लेकिन जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी बमुताबिक 871 ईस्वी में इंतकाल हुआ तो आपके जनाजे में 15 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ल बनी हाशिम के 100 लोगों ने दिया था, और उनके जनाजे को देखकर हज़ारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। ये वो पस मंज़र था जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जनाजे के हवाले से इमाम अहमद बिन हंबल के कौल को दोहराया गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत के मामलात को जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सतह पर लाकर इसे उसूल तकाबुल के तौर पर बयान करना शायद मौजू ना हो। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऐसे किरदार माजी में दफन हो जाते हैं, वक्त उन पर खाक डाल देता है और वो निस्यान की नज़र होते हैं, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जलीलुल कद्र किरदार आसमान पर जगमगाते हैं, याददाश्तों में रहते हैं और उनसे रहती दुनिया तक रहनुमाई ली जाती है। मुज़ाहिमत की जो तारीख़ आलम इस्लाम में बयान की जाती है उसकी कुव्वत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे किरदारों से ली जाती है। इस मामले में सोचने का असल ज़ाविया ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो नज़रियाती हवाले से अपना कोई किरदार रखते हैं या पाकिस्तान के वजूद को किसी नज़रियाती तशख़्ख़ुस के साथ वाबस्ता करके किसी तहरीक का हिस्सा रहते हैं या नरम दमे गुफ्तगू या गर्म दमे जुस्तजू रहते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के लिए ये मिसाल लाना इसलिए भी मौजू नहीं है कि तारीख़ में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो मुख्तलिफ़ हालात के बाइस बड़े जनाज़ों से महरूम रहे। वो किरदार जो इस्लामी तारीख़ से मुंसलिक नहीं है उनको हम एक तरफ रख देते हैं और जज़ीरतुल अरब से ही एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। इमाम हसनुल बन्ना जो इख्वानुल मुस्लिमून तहरीक के बानी रहनुमा थे और 43 बरस की उम्र में उन्हें एक कातलाना हमले में 12 फरवरी 1949 को शहीद कर दिया गया, मगर उस वक्त की हुकूमत ने उनके जनाजे पर पाबंदी लगा दी। चुनाचा उनके जनाजे में सिर्फ उनकी बीवी लतीफ़ा हुसैन और उनके वालिद मोहतरम और उनकी बेटियां शरीक थी। उनके जनाजे को कंधा देने वाले भी यही लोग थे जिनमें औरतें शामिल थी। बदकिस्मती ये है कि हम जब आलम इस्लाम में इन शख्सियात पर होने वाले मजालिम को देखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर एक कठोरपन क्यों है, उनके अंदर इतनी सख्तगीरी क्यों है, और वो क्यों अपने ही लोगों पर जुल्म के ये पहाड़ तोड़ते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक आते आते आप तारीख़ में कहीं भी पड़ाव करें, कहीं भी क़याम करें और उस दौर के किसी भी हुक्मरान को देखें तो वो अपने यहाँ मुज़ाहिमत को कुचलने में ऐसे ही सफ़ाक, जालिम और जाबिर नज़र आते हैं। यहाँ लाल मस्जिद का सानिहा हो, लापता लोगों का मसला या दहशतगर्दी की सफ़ाकाना वारदातों में लुक़्मे अजल बनने वाले मज़लूम लोग, ये सब दरअसल मज़लूमियत की एक मुसलसल चलती हुई तारीख़ की लड़ी में पिरोए हुए वो लहकते किरदार हैं जिनकी मिसालें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। मगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र तारीख़ में कभी अच्छे अल्फाज से नहीं होगा। जहाँ तक ईवान बाला में तहरीक इंसाफ के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम साहब का ताल्लुक़ है तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो जिस NRO की बुनियाद पर अपनी पूरी सियासत करते हैं, नवाज शरीफ और जरदारी को जिस बुनियाद पर लताड़ते हैं और अपनी पूरी सियासत इन दो ख़ानदानों के ख़िलाफ़ करते हुए माजी में ली गई जिन रियायतों का तस्करा करते हैं, वो रियायतें आखिर उन्होंने किन से ली थी, ये NRO किसने दिया था? ये वही जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। मगर क्या सिर्फ सियासत बराए सियासत ही आपका काम है? आप तारीख़ के इस पूरे खेल से वाकिफ़ और आगाह तक नहीं कि ये पूरा खेल कहाँ से शुरू हुआ था और हमें कहाँ तक ले आया है। अगर आज इमरान खान ज़मान पार्क के किसी घर में बंद हैं और वो मुकद्दमात पर मुकद्दमात का सामना कर रहे हैं
تو اس کے پس منظر میں ان کا وہ موقف ہے جو انہوں نے NRO کے خلاف اختیار کر رکھا ہے اور اس اپنی پوری سیاست کو اس کے گرد ترتیب دے رکھا ہے۔ اگر NRO لینے والی یہ جماعتیں آپ کی تنقید کا ہدف ہے تو NRO دینے والے جنرل پرویز مشرف کے لیے آپ کے سینوں میں محبت کا دودھ کیوں اتر رہا ہے؟ کیا آپ اب بھی اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں جن میں معاملات کو کہیں اور طے کر کے سیاست کی جاتی ہے اور ایک پیج پر ہونے یا سیم پیج پر ہونے کی سرخوشی میں سیاست کی جاتی ہے یا حکومت بنائی جاتی ہے؟ یاد رکھیں، فیصلے صرف جنازے ہی نہیں کرتے، سیاسی بیانیے بھی کرتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔